ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ نثار احمد انصاری سے اردو میں خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ وزیر اعظم و وزیر امور داخلہ نے فرانس کے اپنے ہم منصب سے ٹیلی فون پر رابطہ قائم کیا۔ میں آج خصوصی نمائش کا افتتاح جو شیخ سعود آل ثانی کے لیے خراج عقیدت۔ قطر واپس لوٹنے کے لیے ایکسیپشنل پرمٹ کی درخواستیں دینے کی کل 1 اگست سے شروعات ہو گئی۔ بیت المقدس اور تل ابیب میں مظاہروں کے دوران اسرائیلی وزیر اعظم سے مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ اور اب پیش خدمت ہے آج کا پہلا نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر اعظم و وزیر امور داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے فرانس کے اپنے ہم منصب جین کیسٹیکس سے ٹیلی فون پر بحیثیت وزیر اعظم ان کی تقرری پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ دوران بات چیت طرفین نے دو طرفہ تعلقات اور انہیں مختلف شعبوں بطور خاص اقتصادیات و سرمایہ کاری میں فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا۔ اس کے علاوہ متعدد علاقائی و بین الاقوامی موضوعات بالخصوص لیبیا کے حالات اور انہیں سیاسی مذاکرات و سفارتی ذریعوں سے حل کرنے کے وسائل بھی زیر بحث آئے، جبکہ وزیر اعظم نے ریاست قطر کی جانب سے برادر لیبیائی عوام اور بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حکومت اور لیبیا کے اتحاد و استحکام کی حمایت کے ٹھوس قطری موقف کی تصدیق کی۔ علاوہ ازیں دونوں وزرائے اعظم نے فیفا ورلڈ کپ 2022 کے تعلق سے سیکورٹی تعاون، قطری فرانس ثقافتی سال، گرین انیشیٹو فنڈ اور کورونا وائرس کووڈ-19 کی تازہ ترین صورتحال اور اس ضمن میں تعاون کو مضبوط کرنے کے وسائل پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ وزارت صحت نے کل بروز سنیچر اگست کی پہلی تاریخ اپنے بیان میں اعلان کیا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ-19 کی وبا کا شکار 201 مریض صحت یاب ہوئے، جس کے بعد قطر میں شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد 1,07,578 ہو گئی ہے۔ وزارت کے بیان میں 216 نئے پازیٹیو معاملات کی بھی تصدیق کی گئی۔ وزارت نے مزید بتایا کہ تمام نئے کیسز کو آئسولیشن میں رکھنے کے بعد انہیں درکار ضروری طبی کیئر فراہم کی جا رہی ہے۔ قطر میں کووڈ-19 کے پھیلاؤ کی حالیہ پوزیشن کے تعلق سے وزارت کا کہنا ہے کہ وائرس سے نمٹنے کے لیے اٹھائے گئے اقدام کامیاب رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یومیہ نئے متاثرین کی تعداد مسلسل کم ہو رہی ہے۔ وزارت نے یہ بھی واضح کیا کہ قطر دنیا میں اس وائرس سے سب سے کم اموات ہونے والے ملکوں میں سے ایک ہے۔ تازہ رپورٹ کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ دنیا بھر میں کووڈ-19 کی وبا سے 17.6 ملین افراد انفیکٹڈ ہوئے ہیں، جبکہ 10.4 ملین افراد صحت یاب اور 6,82,000 اموات واقع ہوئی ہیں۔ قطر واپس لوٹنے کے لیے 1 اگست بروز سنیچر سے ایکسیپشنل پرمٹ کے لیے قطر پورٹل ویب سائٹ پر درخواستیں دینے کے امر کی شروعات ہو گئی۔ خیال رہے یہ ایک جز وقتی خدمت یا ٹیمپریری سروس ہے جس کے تحت قطر کے ان رہائشیوں کو ملک واپس لوٹنے کی اجازت ہوگی جو کووڈ-19 کی وبا کے عدم پھیلاؤ کے تناظر میں عائد کردہ پابندیوں کے سبب واپس نہیں لوٹ سکے اور اپنے ملکوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اس سروس کے ذریعے امپلائرز، کمپنی یا انڈیویجولز، حکومت یا پرائیویٹ سیکٹر کو قطری آئی ڈی ہولڈر رہائشیوں اور ان کے فیملی ممبران کے لیے انٹری پرمٹ کی درخواست دی جا سکتی ہے۔ واضح رہے ان کی قطر واپسی چند ترجیحات پر مبنی ہوگی، جن میں پبلک ہیلتھ انڈیکیٹرز، سرکاری یا نیم سرکاری سیکٹر کی ضروریات کی نوعیت اور انسانی معاملات شامل ہیں۔ پرمٹ کے لیے قطر پورٹل پر ریٹرن درخواستیں دینی ہوں گی، جن کی نوعیت کے مطابق انہیں ترجیح دی جائے گی۔ ویب سائٹ سے موصولہ اطلاع کے مطابق انٹری پرمٹ کی مدت اس کی تاریخ اجرا سے 1 ماہ تک کے لیے ہوگی اور مدت ختم ہونے کی صورت میں نئی درخواست
دی جا سکتی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اسلامی آرٹ میوزیم میں آج بروز اتوار اگست کی 2 تاریخ سے فالکنز آئی کے نام سے ایک نمائش کا افتتاح کیا جا رہا ہے جو شیخ سعود آل ثانی کے لیے خراج عقیدت کے مترادف ہے۔ واضح ہے شیخ سعود قطر میں 1997 تا 2005 ثقافت، فنون اور ورثہ کی قومی مجلس کے سربراہ تھے، جنہیں عظیم ترین نوادرات جمع کرنے والی ان شخصیات میں سے ایک تصور کیا جاتا ہے جنہوں نے ورلڈ کلاس قطری میوزیمز کی بنیاد رکھی۔ رپورٹ کے مطابق 300 سے زائد غیر معمولی آرٹ ورک نمائش کے لیے پیش کیے گئے ہیں۔ قطر میوزیم کی چیئرپرسن شیخہ المعصہ بنت حمد آل ثانی کا کہنا ہے کہ شیخ سعود کی آرٹ سے متعلق محبت لامحدود ہے، نیز کہا کہ وہ قطر میں معاشرے کی خدمت کے لیے ثقافت اور تعلیمی ذریعوں کو فروغ دینے کے عزم کا ایک پیکر بھی رہے۔ کورونا وائرس کے تعلق سے تازہ ترین اطلاعات میں بیان کیا گیا ہے کہ جنوبی افریقہ میں وائرس کی وبا کے 5 لاکھ کنفرم کیسز سامنے آئے ہیں۔ یہ تعداد افریقہ کے 54 ملکوں کے 50% سے بھی زیادہ اور امریکہ، برازیل، روس اور انڈیا کے بعد دنیا بھر میں کورونا کے سب سے زیادہ کیسز میں 5ویں نمبر پر ہے۔ ادھر میکسیکو میں پہلی مرتبہ کورونا وائرس کے 9000 کنفرمڈ ریکارڈ کیسز سامنے آئے، جو گہری تشویش کا سبب ہے۔ بیت المقدس اور تل ابیب میں ہزاروں کی تعداد میں مظاہرین نے سڑکوں پر احتجاج کرتے ہوئے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کے استعفے کا مطالبہ کیا۔ یاد رہے ملک کے کورونا وائرس کرائسس سے نمٹنے کے لیے کی جانے والی وزیر اعظم کی حکمت عملی کے خلاف یہ مظاہرہ کیا گیا ہے۔ مظاہرین کا مزید کہنا ہے کہ نیتن یاہو کو بدعنوانی کے الزامات کی سماعت کے ہوتے اپنے عہدے پر برقرار نہیں رہنا چاہیے۔ کویت نے دنیا کے مختلف مقامات کے لیے مرحلے وار اپنے آپریشن سے رجوع کیا ہے، جبکہ 31 ملکوں کی کمرشل فلائٹس پر پابندی بھی عائد کر رکھی ہے۔ ایران کی انٹیلیجنس وزارت کے دستوں نے امریکہ میں مقیم حکومت مخالف ایک گروپ کے لیڈر کو گرفتار کر لیا ہے، جس پر الزام ہے کہ وہ سن 2008 میں ہوئے دھماکے، جس میں کم از کم 14 افراد جاں بحق ہو گئے تھے، میں ملوث تھا اور مزید حملوں کا پلان بنا رہا تھا۔ روس اور ماسکو کے بیچ 30 سے زائد افراد کی گرفتاری کو لے کر کشیدگی میں مزید اضافہ ہوا ہے، جن پر بیلاروس کا الزام ہے کہ وہ روس کے کرائے کے فوجی ہیں، جبکہ اس ضمن میں فریقین کے گروپ کے منصوبوں کے تعلق سے تضاد پایا جاتا ہے۔ ہانگ کانگ میں پولیس نے جلا وطن جمہوریت نواز کارکنوں کی گرفتاری کا حکم جاری کر دیا ہے، جن پر چین کی جانب سے نافذ کردہ قومی سلامتی کے قانون کی خلاف ورزی کا شبہ ہے۔ اور کلچرل ولیج فاؤنڈیشن کتارا نے عید الاضحیٰ کی 4 روزہ تقاریب کا ایک پرمسرت تفریحی ماحول میں افتتاح کر دیا۔ کتارا کے جنرل مینیجر خالد بن ابراہیم السلیتی نے تقریب کے پہلے روز اپنی خوشی کا اظہار کیا ہے، جبکہ کووڈ-19 کے عدم پھیلاؤ کے لیے پابندیوں میں نرمی کے مرحلے وار حکومتی منصوبے کے ساتھ ہی تہوار کی تعطیل کے دنوں میں بچوں کو تفریح فراہم کرنے کے لیے کلچرل ولیج نے جدید سرگرمیوں کی تیاریاں پہلے ہی کر لی تھیں۔ آج کا نشریہ ختم ہونے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ وزیر اعظم و وزیر امور داخلہ نے فرانس کے اپنے ہم منصب سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ اسلامک میوزیم میں آج خصوصی نمائش کا افتتاح جو شیخ سعود آل ثانی کے لیے خراج عقیدت۔ قطر واپس لوٹنے کے لیے ایکسیپشنل پرمٹ کی درخواستیں دینے کی کل 1 اگست سے شروعات ہو گئی۔ بیت المقدس اور تل ابیب میں مظاہروں کے دوران اسرائیلی وزیر اعظم سے مستعفی ہونے کا مطالبہ۔